جو پہلی صدی عیسوی کا جو فلسطین کا نقشہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا بہت گفتگو کی تھی، اور جغرافیہ کی اہمیت کے حوالے سے نقشہ ابھی بھی جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم جو نقشے کی ریڈنگ شروع کریں گے، ہم جنوب سے شمال کی طرف جائیں گے۔ تو فلسطین کے جنوب کے اندر صحرا ہے، صحرا کے ساتھ پھر یہودیہ کا علاقہ ہے، پھر یہودیہ کا علاقہ آ گیا، پھر سامریہ کا آ گیا، پھر گلیل کا آ گیا۔ تو ہم یہ جنوب سے شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، فلسطین کے مغرب کے اندر ایک بحر روم ہے، اور اس کے مشرق کی طرف جو ہے یہ بحر مردار ہے، اور یہ مشرقی صحرا ہے، اور یہ یردن کی پہاڑیاں ہیں، جن کو کل ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ تو اب یہ آپ یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک یہودیہ لکھا ہوا ہے اور یہ ادومیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہودیہ کے اندر یہ ہیبرون کی وادی تھی۔ ہیبرون کا علاقہ وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربان گاہ بنائی تھی، اور یعقوب علیہ السلام بھی ادھر ہی رہا کرتے تھے۔ تو اور یہ بیر صبا جو ہے، یہ بیر صبا کا علاقہ وہ ہے جہاں پہ بائبل کے الزام کے مطابق کہ بی بی ہاجرہ جو تھیں وہ ہیبرون سے بھاگ کر بیر صبا چلی گئی تھی، جب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہاں پہ ان کے پاس آیا، پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ واپس اپنے گھر جائیں کیونکہ آپ کے بیٹا ہوگا۔ تو یہ ادومیہ کے علاقے کے اندر ہے بیر صبا۔ اب یہ ادومیہ جو تھے یہ ادوم سے ہے، یہاں پہ ادوم قوم آباد تھی، یا ادومی النسل۔ یہ ادومی قوم وہ لوگ تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بھائی تھا عیسو، یہ اس کی نسل کے تھے۔ آ جائیے یہ ابو دجانہ بھائی سلائیڈ نمبر 9 پر آ جائیے۔ سلائیڈ نمبر 9، جی ہاں، یہ ادومیہ کا علاقہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ادومیہ کا علاقہ آپ کے سامنے ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے پہاڑی علاقہ ہے سارا، جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ فلسطین کا جو وسطی علاقہ ہے جو جنوب سے مشرق جنوب سے شمال کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو دنیا کا علاقہ بھی جو تھا یہ پہاڑی ہے، پھر اس سے آگے صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس علاقے کے اندر حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو، اس کی نسل کے لوگ یہاں پر آباد تھے، یعنی یہ بنی اسرائیلیوں کے اس کو تایازاد بھائی کہتے ہیں، یہ اسرائیلیوں کے تایازاد بھائی تھے۔ اب یہ لوگ جو تھے ان کی بنی اسرائیل سے کبھی بنی نہیں ہے۔ اچھا، اب بائبل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے نسلی تفاخر اور تفوق کے لیے دوسری اقوام کو جو اس وقت ارض فلسطین کے اندر موجود تھیں، اور وہ تمام قومیں بھی نبیوں کی اولادیں تھیں، اور ان کے آبا و اجداد بھی جو تھے وہ نبی تھے۔ تو لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نسلی تفاخر کے لیے تورات میں جگہ جگہ تبدیلیاں کی، اور ان قوموں پر اور ان کے آبا و اجداد کے اوپر انتہائی گھٹیا قسم کے گندے اور غلیظ قسم کے جو ہے انہوں نے الزامات لگائے تاکہ سب قوموں کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ اچھا، اب ان کا یہ جو مقصد تھا نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی یہ تمام کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں، تو لہٰذا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور خدا کے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات ہیں، اور یہ تورات جو ہے یہ بھی خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اچھا، اب جو تورات کی ظاہر سی بات ہے ادومیوں کی جو تحقیر کی گئی ہے، وہ تورات ہی اس کی جو ہے ویریفائی کرتی ہے کہ ہاں بھائی ادومی جو تھے یہ تھے وہ تھے۔ اب ابھی ہم اس کے ڈیپ پہ نہیں جا رہے اس کے۔ تو فلسطینی تعلیمات کے مطابق کہ اسرائیل کے اندر جتنی بھی قومیں آباد تھیں، خدا نے ان سے خطاب کیا کہ بھائی میں تمہیں تورات دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اس قوم نے کہا کہ
بھائی تورات میں کیا لکھا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ وہ روایت کا میں چھوٹا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع کے فرزندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم تورات کو قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو خداوند نے کہا کہ تو قتل نہ کرنا۔ یہ خروج کی کتاب کی 20ویں ورس اور 20واں باب اور اس کی 13ویں ورس ہے۔ تو یسوع کی اولاد نے خداوند سے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کی جو خلقت ہے وہ تو قتل کرنا ہی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہاتھ تو یسوع کے ہیں اور وہ اپنی تلوار کے ساتھ جیے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب اور 40ویں ورس۔ اسی طرح پھر بنی امون اور مواب کے بارے میں ہے، مختلف قوموں کے لیے مختلف روایات ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جو پہلا بیٹا ہوتا تھا اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو یسوع جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلوٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے، تو جو ہے وراثت کا حق جو ہے وہ یسوع کا زیادہ تھا۔ تو اب انہوں نے بائبل کے اندر یہ افسانہ گھڑا کہ بھائی یسوع نے اپنی وراثت کا حق جو ہے وہ چھوٹے کو بیچ دیا۔ اور چلیں یہ تو خیر ایک اضافی ہے، اس طریقے سے یہودیوں میں کبھی ہوتا نہیں تھا۔ اب یہ پیدائش کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ دونوں بھائی اپنی شکم مادر میں تھے تو اسی وقت جو ہے نا خداوند نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان میں جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، یعنی بڑا جو ہے وہ یسوع ہے اور چھوٹا جو ہے وہ یعقوب ہے۔ تو لہذا یسوع کی جو اولاد ہوگی نا وہ جو ہے یعقوب کی اولاد کی خدمت کرے گی۔ تو یہ جو اس میں لکھا ہے یہ خدا کے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رفت اسی قوم کو بخشتا ہے جو اس سے ڈرتی ہے اور تقوی اختیار کرتی ہے۔ تو یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ تو بنی اسرائیل نے صرف اپنے نسلی تفاخر کی وجہ سے اس طریقے سے جو ہے کلام میں تحریف کی ہے۔ اب ہم تحریف کے موضوع میں جا نہیں رہے، تو اس لیے میں زیادہ اس بات کو جو ہے وہ اس کی ڈیپ میں بھی نہیں جانا چاہ رہا۔ تو بہرحال تو پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، پیدائش کا کتاب اس کے 25واں باب اور اس کی 23ویں ورس، کہ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہودیوں نے تورات کے اندر جتنے بھی ان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فرض جرم عائد کی ہے نا کہ ان کی جو بدماشیوں کی فہرست ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کرتے تھے۔ تو اس تحریف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست قسم کی سزائیں بھی دی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جب یہ تحریف کر کے یہ لکھ دیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس، یعنی اس ادومی النسل لوگوں کو اسرائیلیوں کی خدمت کرنی تھی اور اسرائیلیوں کا جو ہے وہ محکوم بن کے رہنا تھا اور اسرائیلیوں کو ان کے اوپر تفوق ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ ادومی النسل لوگوں نے اسرائیلیوں کے اوپر حکومت کی۔ یعنی جب ہم پہلی صدی عیسوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ہیرودیس اعظم تھا، وہ اس پورے علاقے کا حکمران تھا، فلسطین کا پورا علاقہ اس کے پاس تھا۔ تو وہ ادومی نسل تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ یسوع جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، وہ ان کی نسل میں سے تھا اور ادومی تھا، اور بنی اسرائیل ان ادومیوں کے غلام تھے۔ اب اس حوالے سے جو ہے اب آپ یہودیوں کے اوپر پڑنے والی ذلت اور ماسکنت بھی دیکھیں کہ جب اس جب یہ ہیرودیس مر گیا تو اس کے بعد پھر اس کے جو پورا علاقہ تھا فلسطین کا اس کے 4 بیٹوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ تو اس کے اندر ایک بیٹا اس کا ہیرودیس اگرپا بھی تھا۔ تو ہیکل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہر 7 سال کے بعد شریعت کی کتاب پڑھی جاتی تھی۔ تو جب وہ شریعت کی کتاب پڑھی جاتی تھی تو اس موقع کے اوپر بادشاہ اپنی جو شاہی اس کی لباس ہوتا تھا اس کے اندر آتا تھا، اور پھر کاہن جو ہوتے تھے بنی اسرائیل کے وہ اس کو شریعت کی کتاب لا کے دیتے تھے، اور پھر اس کتاب میں سے پڑھا ایک مخصوص
बाप था वो पढ़ा करता था। और ये जो रस्म थी बनी इसराइल के अंदर, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही थी। तो इस हवाले से तालमूद की एक रिवायत है कि जब ये 7 साल के बाद जब 8वां साल आया तो ईद क़याम के मौके पे ये सारा मामला हुआ करता था, ये जो रस्म की जाती थी बाइबल पढ़ने की। तो उस वक्त फिर हीरोदीस का बेटा जो अगरप्पा था वो हेकल के अंदर आया और सरदार काहिन ने उसको जो था वो तौरात का एक तोमार दिया, तो उसने उसमें से पढ़ना शुरू किया। तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था, बाइबल के वर्स लिखी हुई थी, और तू उस परदेसी को जो तेरा भाई नहीं है अपने ऊपर हाकिम ना बनाना। यानी बनी इसराइल के अंदर ये उनका तस्वुर ये था कि हमारे ऊपर जो हाकिम बनेगा ना सिर्फ वही होगा जो इसराइली होगा, गैर इसराइली हमारे ऊपर हुक्मरान बन ही नहीं सकता। गैर इसराइली का हमारे ऊपर हुक्मरान बनना खिलाफ शरीयत खिलाफ तौरात है। तो जब अगर अफ्फा ने ये पढ़ा ना कि तू उस परदेसी को जो तेरा भाई नहीं है अपने ऊपर हाकिम ना बनाना, तो उस वक्त जो यहूदी जितने भी काहिन खड़े थे, इनके बुजुर्ग खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर अफ्फा तो उनका भाई नहीं था, वो तो अदूमी नस्ल था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है चिल्लाकर कहा अगर अफ्फा को कि तू हमारा भाई है, तू हमारा भाई है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने जब कलाम खुदा को बिगाड़ा तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ऐसी जिल्लत तारी की कि जो जिन मकासद के लिए इन्होंने कलाम खुदा के अंदर तहरीफ की थी, अल्लाह ताला ने वही मकासद इनके ऊपर फेर दिए। इसी तरीके से इन्होंने तौरात के अंदर ये भी लिखा है, जब हम यहूदियत पे सेशन करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम तफसील से इसको डिस्कस करेंगे कि मिस्र के हवाले से भी इन्होंने यही टूट बांधा था कि मिस्री जो है वो हमारी गुलामी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये लोग खुद उल्टा मिस्र की गुलामी के अंदर चले गए। वो कई साल तक ये जो है मिस्र के अंदर कई सौ साल तक ये जलील ख्वार होते रहे। और फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और फिर ये वहां से इनको निकाला। तो अधूरी सारी बात को समेटते हुए कि बाइबल के अंदर जो लिखा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ये हरगिज पूरा नहीं हुआ, बल्कि बनी इसराइल जो थे वो अदूमियों की गुलामी के अंदर चले गए। और ये अदूमियों की गुलामी इनहिदाम हेकल तक कायम रही। हीरोदीस की सारी औलाद इनके ऊपर हाकिम बनती रही। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अदूमी कौन थे। ये अदूमियों का और भी किरदार है, यहूदियों के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब हुर्रियत पसंदों के यहूदी हुर्रियत पसंदों के हालात पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनका भी थोड़ा सा जिक्र आएगा। ठीक है जी, अगली स्लाइड पर आ जाइए। यहूदिया का इलाका। अब जैसे हमने अभी पहले नक्शा देखा था, तो नक्शे के अंदर अदूमिया का इलाका था, अदूमिया के बाद फिर यहूदिया का इलाका आ रहा था। तो यहूदिया का इलाका बनी इसराइल की मुत्तहदा सल्तनत जब दो हिस्सों में तकसीम हो गई, तो उसकी जो जनूबी सल्तनत थी वो यहूदा कहलाई और शुमाली सल्तनत इसराइल कहलाई। तो ये जो हमें जो सामने नजर आ रहा है ये यहूदा की सल्तनत का सारा इलाका है, जहाँ पे बनी इसराइल के दो बड़े कबीले, यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला आबाद था। यरूशलेम भी इसी इलाके के अंदर वाक़ था। यहूदिया का जो इलाका था यरूशलेम भी यहूदिया के इलाके के अंदर था। बेतलहम भी यहाँ पे था, जिसमें जो है वो इंजीली रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर पैदाइश हुई। लेकिन इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेतलहम दो हैं, तो इस बेतलहम में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई या अगले जो है वो किसी और दूसरे बेतलहम में जो है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो ये ये जो रंगों मुख्तलिफ रंगों के अंदर जो जाहिर किया गया है, ये रोबिन जो लिखा है ये इस इलाके के अंदर जो है वो बनी इसराइल का कबीला, जो रोबिन का कबीला था, रोबिन जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। तो रोबिन का कबीला इधर आबाद हुआ। तो दान जो लिखा हुआ है ये नारंगी रंग आपको नजर आ रहा है जिसके साथ दान लिखा हुआ है। इस दान के इलाके में जो बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा दान था उसकी औलाद यहाँ पे आबाद हुई थी। ये इफ्राइम का इलाका, इफ्राइम के ऊपर ये जो पीले रंग का इलाका है ये मनसी का इलाका है। ये दोनों इलाके यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद हुई थी और फिर यहाँ पर
جو ہے یہی علاقہ آگے چل کے سامریہ کہلایا، اور جو سامری یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی منسی اور افراہیم کی اولاد ہیں۔ سامری یہودیوں کے اوپر بھی اگر جب ہم یہودیت کا اسٹڈی شروع کریں گے انشاءاللہ، تو سامری یہودیوں کے اوپر ہم ایک سیشن کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ جد یا جاد ہے، یہ بھی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ ہیکل یروشلم، یروشلم میں کوہ صہیون پر واقع یہودیوں کی مرکزی عبادت گاہ زیر نظر تصویر ہیکل ثانی کی ہے، جس کی تزئین و آرائش کا کام ہیرودیس اعظم نے شروع کروایا تھا۔ اچھا، یہ جیسے ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ ہیرودیس اعظم جو تھا یہ ادومی النسل تھا، جو فلسطین کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا۔ اب یہ حکمران کیسے بن گئے، یہ ایک پوری تاریخی بحث ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے جو ہیکل کا ماڈل نظر آ رہا ہے، اس کو ہیرودیس کی ہیکل کہا جاتا ہے، یعنی اس ماڈل پہ بنی ہوئی تھی جو ہیرودیس اعظم نے بنوایا تھا۔ یہ ہیکل ثانی، ہیکل اول حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو کہا جاتا ہے، جو جاہ و جلال اور عظمت کے اندر ہیرودیس کے ہیکل سے کئی گنا زیادہ تھا، جس کو بخت نصر بادشاہ نے حملہ کر کے بالکل ہی تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا۔ تو یروشلم کا علاقہ ہم نے پڑھا ہے کہ سارا پہاڑی علاقہ تھا، تو یہ جو ہیکل بھی جو بنا ہوا ہے یہ کوہ سیہون، یا اس کو کہہ لیں، یا کوہ سیہون ہی اس کو کہیں گے۔ کوہ سیہون جو پہاڑی تھی جو یروشلم میں واقع تھی، اس کے اوپر ہیکل تعمیر ہوا تھا۔ آج یہاں پر ہماری مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی ہے اس کے ساتھ، اور جو سنہرا گنبد نظر آتا ہے ہمیں، جس کو یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قدس الاقداس ہے، یعنی ہیکل کا پاک ترین مقام اس جگہ پر ہے۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ ان کا ایک مفروضہ ہے، وہ پاک ترین مقام کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ ہیکل کو تو ڈھائے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو یروشلم کا ہیکل تھا یہ یہودیوں کا توجہ کا مرکز تھا۔ اب بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے ار سے ہجرت کی، تو ہجرت کر کے وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے تو وہاں پہ وہ مصباح بناتے تھے یا قربان گاہ بناتے تھے، یعنی ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو وہ وہاں پہ مسجد بناتے تھے، اور مسجد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے کے لیے ایک قربانی کی جگہ بناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد جگہوں پہ فلسطین کے علاقوں میں جو ہے مسجدیں بنائی۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے اس کی بنیاد بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ قرآن کریم جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے مقام ابراہیم کو جو ہے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، تو اس مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر نہیں ہے جو ہے بیت اللہ کے صحن میں رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، بلکہ وہ تمام مقامات جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجدیں بنائی ہیں، آپ اس کو اپنی سجدہ گاہیں بنا لیں۔ اور یقیناً جو مسجد اقصی ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، جس طرح انہوں نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی عبادت گاہیں بنائی تھی، جب یہ یہودی بابل کی اسیری سے واپس آئے تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری صرف ایک مرکزی عبادت گاہ ہوگی، باقی تمام عبادت گاہوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے جو خود کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث اور ابراہیم علیہ السلام کا عہد کا فرزند شمار کرتے ہیں، ان کم بختوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تمام جو مسجدیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا، تو صرف ہیکل یروشلم کو انہوں نے باقی رکھا، جس کو انہوں نے ہیکل کا نام دے دیا، جو کہ در حقیقت مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہیکل موجود تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ اسی ہیکل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہیکل جو ہے
عیسائی جو ہے اب ہیکل کا جو بننا ہے یہ در حقیقت بائبل کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے اسلام کے تو خلاف ہے ہی ہے، کیونکہ یہودیوں کا اس زمین کے اوپر اب 2600 سال سے حق ہی نہیں ہے، تو اب یہ کس منہ سے یہاں پہ ہیکل بنائیں گے؟ اور پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ نے برباد کر دیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تاریخی بحث ہے۔ تو اب عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کی ہمدردی کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہیکل بننا چاہیے، اور مسلمانوں کو کیوں اعتراض ہے، ہیکل بنانے دیں۔ تو ایک بار اب اس حوالے سے میرے کو ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ ایک جگہ ہماری دعوت تھی چرچ کے اندر، تو چلے گئے وہاں پہ، مسلمان اور بھی ساتھی تھے وہاں پہ۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک پادری صاحب جو ہے وہ ہیکل کے حوالے سے ہی چل رہی تھی، وہ یہ تب کی بات ہے جب فلسطین میں جھگڑا چل رہا تھا، اور مجاہدین نے جو ہے حملہ کر کے کافی سارے یہودی فوجیوں کو مار دیا تھا، تو بڑا ہاٹ ایشو چل رہا تھا۔ تو پادری صاحب کہنے لگے کہ ارے بھائی جو ہے مسلمانوں نے بلا وجہ اس بات کا ہنگامہ بنا رکھا ہے، مسلمان ان کو ہیکل بنانے دیں، وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا کوئی چاہ رہے ہیں، وہ تو مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہیکل بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بن جائے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوگی، ادھر جو ہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہو جائے گی، تو سارا جھگڑا تو مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ تو میں نے پادری صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہیکل بننا بائبل کے مطابق ہے یا بائبل کے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے وہ ہیکل جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ بائبل میں جو ہے اس سے ممانعت نہیں ہے ہیکل بننے کی، بلکہ جو ہے بائبل میں آسمانی ہیکل کا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے ان کو یہ پادری صاحب کو کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ جب ہیکل بنے گا تو اس کے اندر قربانی بھی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل ہوگی، کیونکہ ہیکل کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پہ قربانیاں ادا کی جائیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جب وہاں پہ قربانیاں ہوں گی تو پھر یسوع کی قربانی کہاں جائے گی؟ کیونکہ جو ہے وہ پولس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جو بار بار ہونے والی قربانیاں تھیں وہ ناقص ہو گئیں، تو لہٰذا ہمارے خداوند نے ایک ہی بار جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جو کہ کامل قربانی تھی، اب ہمیں کسی ناقص قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ بھائی جب آپ کی انجیل میں تو یہ لکھا ہے کہ اب جو ہے تو اب تو پادری صاحب سناٹے میں آ گئے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہیکل میں جب قربانی ہوگی تو وہ قربانی بائبل کے مطابق جائز ہوگی ناجائز ہوگی؟ اور پھر یسوع کی قربانی کا کیا ہوگا؟ ہم پادری صاحب پریشان ہو گئے۔ پھر میں نے دوسری بات میں نے کہی کہ یسوع نے کہا تھا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ تو یہودی یہ سمجھے کہ یسوع کے شاگرد بھی یہ سمجھے کہ یہ ہیکل یروشلم کے بارے میں یسوع گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یسوع کا جو کرسچن تھیالوجی کے مطابق، اور بائبل بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو تب شاگردوں کو سمجھ میں آیا کہ یسوع نے اپنے بدن کے بارے میں کہا تھا، یعنی یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بدن ہیکل ہے، تو اگر تم میرے بدن کو، اس ہیکل کو اگر تم مار دو گے نا تو میں اس ہیکل کو تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ تو اب جو ہے یسوع کا بدن ہیکل کے قائم مقام ہے۔ تو جب یسوع نے اپنے بدن کو کرسچن تھیالوجی کے مطابق ہیکل کے قائم مقام بنا لیا، تو پھر اب یہ تیسرا ہیکل کیسے بنے گا؟ پھر یسوع کا بدن کہاں جائے گا جو کہ ہیکل ہے، جس کو یسوع نے تیسرے دن جو ہے کھڑا کر دیا تھا؟ اب پادری صاحب کو کاٹو تو لہو نہیں۔ پھر میں نے تیسرا انجیکشن لگایا پادری صاحب کو، میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک اور بات یہ بھی بتائیں کہ قربانی جو ہے وہ تو صرف لاوی نسل کاہن کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو قربانی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اسرائیلی اتنے 2000 سال سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیا ان کے پاس اپنا جو ہے جینین نسب نامہ موجود ہے کہ کوئی اسرائیلی یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ جو ہے جینیٹکلی جو ہے وہ لاوی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ کسی اور کے ساتھ باتوں میں لگ گئے، کسی اور نے بیچ میں قطع کلامی کی تو یہ موضوع رہ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیکل یروشلم جو ہے یہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، اور اس بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں واضح طور پہ فرمایا کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور دوسری قوم کو دے دی جائے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور جگہ پیش گوئی کی کہ
اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، اور جو ہے ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر جو ہے پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 40 سال کے بعد ہیکل ایسا تباہ ہوا کہ واقعی پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہا۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ ہیکل یروشلم کی آخری باقیات۔ تو ہیرودیس اعظم نے جو ہیکل بنایا تھا اس کی آج صرف یہ ایک آخری دیوار باقی رہ گئی ہے، باقی اس کے تمام جو عمارت تھی وہ ختم کر دی تھی، صرف یہ ایک دیوار اس کی باقی رہ گئی ہے۔ اس دیوار کو آج کل جو ہے وہ دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودی یہاں پہ آتے ہیں، رونا پیٹنا مچاتے ہیں اور بہت روتے ہیں، اور اپنی جو پرانی جو اسرائیل کی عظمت تھی اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو جو ہے روتے روتے جو ہے تورات پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دیوار کا نام ہی دیوار گریہ پڑ گیا ہے۔ اب عیسائی جن کو مسلمانوں کی دشمنی کے اندر یہودی محبت کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ لوگ 400 سال تک یہودیوں کے خون کے پیاسے تھے، اور اس جگہ پہ مسلسل کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے یہ۔ یعنی جو ہیکل کا جو یہودیوں کے نزدیک پاک ترین مقام تھا، عیسائی اس وقت ڈومیننٹ پاور کے اندر تھے، اور جو ہے یہ پورا علاقہ ان کے پاس تھا۔ جب اسلام شروع ہوا تو اسلام سے پہلے جو ہے 400 سال تک یہودی یہاں پہ جو ہے وہ تو ان کی حکومت تھی۔ پھر تو اس وجہ سے یہودیوں کے دشمن تھے، کیونکہ انجیل جو ہے وہ یہودیوں کو قاتلین یسوع قرار دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ نفرت کا ہر ممکن اظہار یہودیوں سے کرتے تھے، اور اس جگہ پہ یہ پورے شہر کا گند لا کے یہاں پہ بھیجتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں پہ بدست جو ہے خود بنفس نفیس تشریف لے کر آئے۔ تو جب وہ تشریف لے کر آئے تو یروشلم کے جو بڑے بڑے بشپ تھے انہوں نے شہر کی چابیاں لا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر رکھ دی۔ تو پھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس جو ہے یہ شہر کے اندر آئے، اور انہوں نے اس جگہ کی اپنے ہاتھ سے صفائی کی۔ بھائی یہ ایک پاک جگہ ہے اور یہ اللہ کی عبادت گاہ رہی ہے، تو لہٰذا اس کا تقدس بحال کیا جائے۔ سارا گند مسلمانوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہودیوں کو پھر یہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت ملی۔ تو جو یہودیوں کی محبت ہمارے دیسی عیسائیوں کے اندر آج جاگی ہوئی ہے، ان کے آبا و اجداد اس محبت سے بالکل ناواقف رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ مختلف مواقع کے اوپر جہاں پہ ان کو موقع ملا انہوں نے یہودیوں کو جو ہے قتل و غارت کرنے میں کوئی آسرا نہیں چھوڑا۔ جب ہسپانیہ کے اندر 800 سال تک یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب مسلمانوں پہ زوال آیا تو ہسپانیہ میں جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے کیا وہی سلوک بلکہ اس سے بدتر سلوک یہودیوں کے ساتھ کیا اور شروع کر دی۔ لیکن اب جو عیسائیوں کو آج مسلمانوں کی دشمنی میں یہودیوں کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، ان کو ہسپانیہ کا دور یاد آنا چاہیے کہ جب مسلمانوں پہ اور یہودی دونوں کے اوپر انہوں نے جو ہے زمین تنگ کر دی تھی، اور پھر مسلمانوں کی املاک پہ جبرن قبضہ کر کے ان کو ملک بدر کیا، اور پھر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے وہاں سے ہجرت کی۔ ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے جو ہے جبری جو ہے مذہب قبول کرایا، ایک حصے کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر وہ محکمہ تفتیش بنایا۔ وہ ایک پوری ایک داستان ہے ظلم کی۔ یہودی بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ کسی بالآخر کے لیے سلطنت عثمانیہ میں آ کے انہوں نے پناہ لی، اور سلطنت عثمانیہ کے اندر ان کا جو دور ہے اس کو یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد دوسرا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ تو اتنے امن و امان کے ساتھ یہ لوگ رہے۔ مسلمانوں نے بطور اہل کتاب ان کے ساتھ اتنے نرم معاملات روا رکھے۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔
ہیرودیس اعظم کا محل، تو یہ اس محل کے کچھ کھنڈرات ہیں جو آج یروشلم کے اندر باقی ہے۔ یہ جو یروشلم کا قدیم شہر تھا، اس کے شہر کے دوسری طرف شہر کی فصیل کے ساتھ ہیرودیس کا یہ محل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ آج اس کے صرف خنڈرات ہی باقی رہے ہیں۔ ہیرودیس ویسے تو ایک اچھا حکمران تھا، اور یہودیوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی جو ہے وہ اچھے رہے، لیکن ٹیکس کے معاملے میں وہ بالکل جو ہے یہودیوں سے اس نے کوئی رعایت نہیں برتی، اور اس کے بیٹوں نے پھر جو معاملات میں اور بھی زیادہ سختی کی، پھر یہودیوں نے باقاعدہ بغاوتیں شروع کر دی، اور اسی کے دور کے اندر پھر ہیکل کے اوپر جو رومی حکومت کا نشان، عقاب کا نشان تھا، وہی اکھاڑنے کا واقعہ ہوا، جس کے مرتکبین کو پھر اس نے جو ہے آگ میں زندہ جلوا دیا۔ تو یہودیوں کے ساتھ یہ کافی نرم بھی تھا، لیکن یہ کہتا تھا یہودیوں کو کہ تم غلاموں کی طرح رہو تو ٹھیک رہو، میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں، لیکن اگر تم جو ہے اپنی خدا کی بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، کہ اسرائیل کو بحال کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اس کا علاج بھی ہمیں آتا ہے۔ تو آج اس کے میل کے صرف خنڈرات باقی بچے ہیں۔ اچھا جی، آج اب اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ یروشلم شہر کے مشرق میں واقع یہودیہ کا بیاباں، مسیحی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں 40 دن فاقے سے گزارے۔ اب بائبل کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 40 دن کے لیے بیاباں کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں اس واقعے سے ہمارے مسلمان اور مسیحی جو ہیں اپنے 40 روزے ثابت ہونے کتاب میں الہام کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا، تو لہٰذا آ، اب وہ ضائع کرنے کی مثالیں بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ تو رات اٹھا کے پڑھ لیں، جو اس بارے خمسہ تو رات کی جو ابتدائی 5 کتابیں ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، پوری تورات کے اندر جو ہے آپ کو عقیدہ آخرت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو یہودیوں کا سلوکی فرقہ تھا، وہ آخرت کو اور جو ہے حیات بعد الممات کو مانتا ہی نہیں تھا، یہ تورات میں ہی نہیں ہے، جبکہ نبیوں کی تعلیمات کا جو ہے وہ یہ تو مرکزی حصہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس کے بغیر تو جو ہے جب نبی جو ہے قوم کو ڈرائے گا کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو عقیدہ آخرت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے جو تعلیمات نازل کی تھی، جو کتاب دی تھی، اس میں سے عقیدہ آخرت کے متعلق ٹیچنگ کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے جو روزے کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات دی گئی تھی، وہ بھی عیسائیوں نے بھلا دی ہے۔ اب عیسائی جو ہے، اب دو باتیں رہ جاتی ہیں مسیحیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس، کہ یا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، ان کے شاگرد یہودی تھے، تو انہوں نے یہودی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہوئے اسی پہ روزہ رکھا ہوگا، تو لہٰذا عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ، لیکن عیسائی بلکہ ان کے روزے کا طریقہ جو ہے سیم ٹو سیم تقریباً وہی ہے جو ہمارے یہاں پہ ہندوؤں کا روزہ ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ہمارا روزے کا موضوع نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو آپ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ یروشلم کے مشرق کے اندر یہ پورا بیابان کا علاقہ ہے جو یہودیہ کا بیابان علاقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیاباں تاریخی لحاظ سے اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے کہ انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ 40 دن فاقے سے گزارے۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیں گے۔ بحر مردار کے قریب بیاباں میں واقع مسادہ کا قلعہ، یہ
جو مسادہ کا قلعہ ہے یہ بحر مردار کے قریب جو لق و دق صحرا ہے، بالکل ویران علاقہ تھا. اس کے اندر صرف ایک بہت بڑی پہاڑی کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا ہے. اور یہ قلعہ جو ہے یہ اس لحاظ سے اہم ہے، ابھی ہم اس کی پوری ہسٹوریسٹی کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو 66 عیسوی کے اندر یہودیوں کی بغاوت ہوئی تھی اس کا اختتام یہاں پر ہوا تھا. اب جب ہم یہودی فرقے لوگ تھے تو اس کے اندر ایک کارروائی کرنے والے اسکرائی یا اسکریوٹ، یہ لوگ اس کا انجیل میں بھی ذکر آتا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا یہودا اسکریوتی، وہ بھی جو ہے اسی جماعت سے، اسکریوٹ جماعت سے یا اسکریوٹ جماعت سے تعلق رکھتا تھا. کیا میسج جا رہے ہیں؟ بیچ میں آواز نہیں آواز آ تھوڑا رہی؟ سا مسئلہ ہوا تھا، اب جو ہے وہ سیٹ ہے. اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں، اسے تھوڑا بتا دیں دوبارہ. 66 عیسوی میں جو بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد. اچھا کہ جو 66 عیسوی میں بغاوت ہوئی تھی اس کا یہودیوں نے جو رومیوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تو 73 عیسوی کے اندر اس بغاوت کا انجام اور جو فائنل ایپیسوڈ تھا وہ اس قلعے کے اندر ہوا تھا. تو بائبل کے اندر ہمیں بہت سارے یہودی فرقوں کا عہد نامہ جدید کے اندر کچھ یہودی فرقوں کا ذکر ملتا ہے. تو اس کے اندر سے ایک فرقہ جو تھا وہ اسکریوٹ کا بھی تھا، جن کو اسکرائی بھی کہتے ہیں، اسکریوٹ بھی کہتے ہیں. اسکریوٹ ہم ان کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا یہودا اسکریوتی، جو عیسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی اور خاص ساتھی تھا، اور عیسائیوں کو اس سے اللہ واسطے کا بغض ہے اس مقدس ہستی سے. تو اسکریوٹ جو تھا نا یہ بھی اسی گروہ کا ممبر تھا، لیکن بعد میں پھر اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل گیا. تو یہ بڑے خطرناک قسم کے پیشہ ور قاتل ہوتے تھے، اور یہ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ یہ بھرے مجمع کے اندر بندے کو قتل کرتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. تو انہوں نے ایک عید کے موقع پہ یہ ہیکل یروشلم کے اندر یہ گھس گئے، اور جو جوناتن کاہن تھا اس کا انہوں نے گلا کاٹ دیا، اور ان کا بندہ گلا کاٹ کے واپس بھی آ گیا. تو کسی کو نہیں پتا چلا کہ قتل کس نے کیا. حالانکہ اس وقت ہیکل کھچ بھرا ہوا تھا، اور دن دہاڑے یہ انہوں نے قتل کر دیا. تو اتنے خطرناک قسم کے پیشہ ور قاتل تھے یہ لوگ. جو یہودی عمرا تھے یا جو رومیوں کے ساتھ مل گئے تھے، جو رومی ایجنٹ تھے یا رومیوں کے جو اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے یہودی، ان کو یہ گھروں سے اغوا کر دیا کرتے تھے، اور ان کے جو ہے پھر تاوان مانگتے تھے، اور یا پھر کہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کو رومیوں نے گرفتار کر رکھا ہے، ان کو جو ہے وہ ہمیں واپس لیا جائے. تو پھر وہ اپنے بندے چھڑاتے تھے. تو سردار کاہن کا جو ایک نائب تھا جوناتن کاہن، جوناتن اس کے بعد جو دوسرا کاہن بنا تھا، اس کو یہ ہیکل میں گھس کے رات کے وقت اس کے گھر میں گھس کے یہ اس کو گھر سے نکال کے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئی. تو اتنے خطرناک قسم کے جو دہشت گرد قسم کے لوگ تھے یہ، اور زیادہ تر یہ سیاسی قتل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے خاموشی سے قتل کر کے مار دیا. اچھا شہر میں رہتے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ بالکل خفیہ تحریک تھی ہے، بالکل خفیہ. اور یہ اپنے راز کسی کو افشا بھی کرتے تھے، نہایت سخت جان قسم کے ہوتے تھے. یوسیفس جو قدیم مورخ ہے یوسیفس، وہ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ اگر ان کا ریشہ بھی ادھیڑ دیا جاتا تھا اور یومی سلیب کے اوپر بھی کوڑے مارتے تھے تو بھی اپنا راز نہیں بتاتے تھے. تو اتنے سخت جان قسم کے لوگ تھے. بہرحال تو جب 66 عیسوی میں بغاوت شروع ہوئی تو یہودی جو یہودی رومی فوجیں حرکت میں آئی، تو پھر یہودی جو قریب قریب کے جو دیہاتوں کے تھے اور علاقوں کے تھے وہ سارے یروشلم پہنچنا شروع ہو گئے، اور یروشلم میں یہودی کی بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں یہودی جمع ہو گئے. یہ اسکریوٹ جو تھے یہ بھی اس وقت یروشلم کے شہر میں موجود تھے، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کے حالات انتہائی شدید خراب ہو گئے تو پھر تقریباً یہ لوگ شہر سے نکل گئے. پھر شہر کے اندر خود بھی عیسائی یہودی آپس میں لڑ رہے تھے نا، تو اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، یہودی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. تو
پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کے مسادہ کے قلعے پہ چلے گئے. یہاں پہ رومی فوج کا ایک دستہ یہاں پہ رہا کرتا تھا. یہ لوگ یہاں پہ پہنچ کے انہوں نے ان سارے رومیوں کو ذبح کر دیا اور پھر انہوں نے اس قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا. اگلی سلائڈ پر آ جائیے. یہ تصویریں ہی ہیں صرف, تو بات تو ہماری کنٹینیو ہی چلے گی. تو جب انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے. اچھا, اب جب 86 رومیوں نے بغاوت کی تو رومی شہنشاہ, رومی سپہ سالار ویسپاسین وہ ان کے پیچھے پہنچا بغاوت کا قلع کما کرنے کے لیے. لیکن جب پہنچا تو ملک روم کے حالات بگڑ گئے, بادشاہ جو ہے وہ مر گیا اس کا. تو پھر ویسپاسین واپس سے روم گیا اور اس نے واپس جا کے رومی تخت پہ قبضہ کر لیا. تو جب تک اس اپنے سیاسی معاملات چمٹائے تو ادھر باغی اچھل کود کرتے رہے اور اپنی کارروائیاں انہوں نے جاری رکھی. تو جب وہ حکومت کو اس نے قبضہ کر لیا, فارغ ہو گیا, تو پھر وہ اپنے بیٹے ٹیٹس کو اس نے بھیجا کہ بھائی تم بھی جو ہے تم یہودیہ کے شمال کی طرف سے حملہ کرو, میں جنوب کی طرف سے حملہ کروں گا اور ہم یہودی مذہب کا جو ہے زمین سے نام و نشان مٹا دیں گے. تو بہرحال پھر یہ اس طریقے سے انہوں نے کارروائیوں کی, گلیل میں قتل عام ہوا, پھر یہ فلسطین کے تمام علاقوں پہ قبضہ کرتے کرتے بالآخر یہ یروشلم پہنچ گئے. پھر یروشلم کے اندر لڑائی ہوئی ٹھیک ٹھاک, یہودی پہلی قحط کی وجہ سے مرنے کے قریب تھے. بہرحال نے وہ قلعہ فتح کر دیا. اس کے بعد جب یہودی وہاں سے فارغ ہو گئے تو پھر 73 عیسوی کے اندر وہ پھر مسادہ کے قلعے کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا, مسادہ پہ رہنے والے جو اسکریوٹ یہودی تھے, یہ قلعہ بالکل ناقابل تسخیر تھا. آپ نے پچھلی سلائڈ کے اندر دیکھا کہ یہ پہاڑی کے اوپر کس قدر زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا. تو یہ چڑھ جائے تو وہ پھر نیچے جو ہے وہ دشمن کی نظر میں آئے بغیر اتر نہیں سکتا. بالکل ناقابل تسخیر قلعہ تھا یہ. تو رومیوں نے پھر اس کا محاصرہ کر لیا. رومیوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو ہے آثار قدیمہ کی دریافتوں میں جو اس وقت کی عبارتیں ملی ہیں, آج بھی بڑے اچھے حالات کے اندر یہاں پہ ان کے باقیات موجود ہیں, ان کے کمرے موجود ہیں, تالاب موجود ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو پھر رومی جو تھے انہوں نے یہاں پہ اس قلعے کا محاصرہ کیا, اور جو قلعہ جس پہاڑ پہ بنا ہوا تھا, اس پہاڑ کے چاروں طرف انہوں نے اونچی دیوار بنا دی تاکہ کوئی بھاگ نہیں سکے. اب یہ لوگ محصور ہو گئے, ان کے پاس کھانا پینا تک ختم ہو گیا. تو ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم نے جو ہے خدا کے لیے لڑائی کی اور ہم خدا کے حوالے کو دیں گے, لیکن ہم ان مشرکوں اور بت پرستوں کے ہاتھوں کو حوالے نہیں کریں گے. تو لہٰذا اس نے کہا کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیوی بچوں سمیت وہاں پہ رہ رہے تھے, تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا, اور وہ اسی خنجر سے قتل کرے گا جو خنجر ان کے گروہ کی نشانی ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے پھر اپنے سارے بیوی بچوں کو آپس میں قتل کر دیا. پھر جو سردار تھا اس نے 10 بندوں کو منتخب کیا کہ تم باقی تمام مردوں کو تم قتل کرو گے. تو ان 10 نے جو ہے سب کو قتل کیا, اور پھر وہ بالآخر انہوں نے آپس میں سب کو مار دیا. تو یعنی تمام یہ پورا کا پورا جو گروہ تھا, یہ قلعہ ان کا مقبرہ اور مدفن بن گیا. تو پھر رومی جو تھے وہ اگلے دن فیصلہ کن مرحلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. ان کو پتا تھا یہودیوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تک ختم ہو چکے تھے. یہ صرف اوپر سے پتھر پھینکا کرتے تھے, اس کے جواب میں یہودی جو رومی جو ہے وہ منجنیقوں سے, یا اس زمانے کی جو جس کو ہم پوپ کہہ رہے ہیں, اس سے بڑے بڑے چٹانوں کے گولے ان پہ برساتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ بھائی ان تیلوں کے اندر اب تیل نہیں ہے, قحط کے ہمارے یہ لوگ ویسے قریب المرگ ہو چکے ہیں. تو وہ آخری حملے کی تیاری کر رہے تھے. یہودیوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچنا تو ویسے بھی نہیں ہے, یا تو ہم رومیوں کے ہاتھوں مر جائیں یا اپنے ہاتھوں عزت سے مر جائیں. تو جب اگلے دن بالکل یہاں پہ موت کا سناٹا ہو گیا تو رومی بھی پریشان ہو گئے کہ بھائی آج کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ان کی. تو پھر جب رومی فوج اوپر پہنچی تو اوپر بالکل ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی, اور تمام لوگ ان کو جو ہے مردہ حالت میں ملے. صرف چند ایک آدھ بوڑھی عورت تھی اور کچھ بچے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک تہخانے میں چھپا لیا تھا, تو وہ بچ گئے. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر ہیوجے شون فیلڈ نے اپنی کتاب جیسس مین مسیح اینڈ مسٹک کے اندر لکھا ہے کہ وہ بچ گئے تھے. باقی یوسیفس نے ایک بڑی لمبی لمبی تقریریں لکھی ہیں, لیکن ساری تقریریں جو ہے وہ اس کے مفروضات ہیں, کیونکہ کوئی
اس وقت یوسفس تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھا جب یہ آپس میں گفتگو شنید کر رہے تھے اور ڈیسیجن لے رہے تھے. تو بالآخر یہ قلعہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس قلعے کو آباد کرنے والے اس پر یوگ جو ہے وہ 73 عیسوی میں دنیا کے فساد سے ختم ہو. میرے خیال میں یہ آج کافی ہے اتنا، کیونکہ پھر یہ کل سامریہ کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر بھی کافی لمبی ہمیں جو ہے تقریر اس کے اوپر بھی کافی لمبی ہے وہ گفتگو چلے گی. پورا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوگا، پھر یہ جو کوئی گردیم وغیرہ کا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم سوال جواب کر لیتے ہیں، اور پھر کل ہم سامریہ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ آدھا اگر اس کو آج پڑھیں گے پھر آدھا کل پڑھیں گے نا، تو اس طریقے سے پھر بات ادھوری ہو جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا. تو 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ بات پھر کلیئر ہونے والی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب سوالات جوابات کر لیتے ہیں. کل سے انشاءاللہ ہم سامریہ کا جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. ہلو. ہاں جی سوال کیجیے. جی یہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ادومیہ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے بات بتائی تھی کہ جو ادومیہ قوم تھی، عیسو کی جو اولاد تھی، ان کو بھی آپ نے کہا کہ ان کو بھی توریت دی گئی تھی کہ آپ لوگ بھی لے لیں توریت، جو جس کا انہوں نے انکار کر دیا. تو لیکن ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ جب یہ مصر سے نکلے تھے تو کوہ سینا پہ نہیں مل گیا تھا جب حضرت موسیٰ گئے ہیں، وہ تو فلسطین پہنچنے سے پہلے نہیں مل گئی ان کو توریت. بھائی وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو ہے عالم ارواح کے اندر، عالم مثال کے اندر ہر قوم کو جو ہے تورات دینا چاہیے، لیکن سب نے منع کر دیا. یہ تو ان کی روایات ہے خود کی لکھی ہوئی، یعنی اپنی سپیریورٹی انہوں نے جو ہے دوسری قوموں پہ بنانے کے لیے اس روایت کو جو ہے آج تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں تورات دی ہے. ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تورات کو کوہ سینا پر ہی ملی تھی. جی جی. اچھا یعنی یہ جو ان کی روایت ہے یہ بھی توریت کے اندر روایت ہے یا تالمود میں ہے؟ یہ ادومیہ والی جو روایت ہے یہ تالمود کی روایت ہے. یہ تالمود کی روایت ہے. اچھا دوسرا میرا سوال تھا، جو آپ کہہ رہے تھے جو پاک ترین مقام ہے وہ قبۃ الصخرہ کے نیچے ہے، تو لیکن یہ جو دوسرا ٹیمپل تھا، دوسرا ہیکل تھا، اس میں جو اندر کا جو اندرونی کمرہ تھا اس میں نہیں ہے وہ جو ہولی آف دا ہولی جو چیز تھی؟ ہولی آف دا ہولی یا قدس الاقداس یا پاک ترین مقام، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. تو وہ جو ہیکل بنا ہوا تھا اس ہیکل کے اندر یہ پاک ترین مقام ہوا کرتا تھا، وہ جو عمارت تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو عمارت بنی ہوئی تھی پھر اس عمارت کے اندر جو پاک ترین مقام تھا جہاں پہ صرف سردار کائن داخل ہو سکتا تھا، تو وہ پاک ترین مقام آج کے دور آج کے حساب سے اگر ہم اس کی پیمائش بھی کریں تو وہ کہاں تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبۃ الصخرہ کی جگہ پر تھا. صحیح. تو ان کا بنیادی جو اختلاف ہے مسلمانوں سے وہ قبۃ الصخرہ کو لے کر ہے، مسجد اقصیٰ کو لے کر ہے، یا پوری جو وہ جو احاطہ ہے جو حضرت داؤد نے خریدا تھا اس پورے احاطے کے اوپر ہے؟ بھائی ان کا جو اختلاف ہے وہ پورے احاطے پہ نہیں ہے. ان کا اختلاف یہ ہے کہ مصر سے لے کے یہ دریائے فرات تک کا علاقہ یہ تمام کا تمام ہمارا ہے، یہ عراق تک کا علاقہ. اور اسرائیل کے جھنڈے میں جو آپ کو جو نیلے رنگ کی پٹیاں نظر آتی ہے نا، اس میں سے ایک نیلی پٹی دریائے نیل کو اور دوسری جو ہے دریائے افرات کو ظاہر کرتی ہے جو عراق کے اندر ہے. تو اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، جو شدت پسندانہ عزائم ہے، وہ تو اس کے جھنڈے سے ہی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ ہمارا ہے اور ہم جو ہماری گریٹ اسرائیل کا منصوبہ ہے، ہم یہ واپس لے کے رہیں گے. مسجد اقصیٰ تو ہے ہی ہماری، یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ تو ہے ہی ہمارا، فلسطین تو ہے ہی ہمارا، یروشلم تو ہے ہی ہمارا، لیکن یہ علاقے بھی ہمارے ہیں، ہمارے باپ دادا کے ہیں. اچھا تو ایک اور یہ تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ جب بابل سے جب یہ واپس آئے اور اس وقت یہ علاقہ ادومیوں کے قبضے، جب یہ بابل سے واپس آئے اس کے سائرس کے کیا خسرو کے اس سے، تو اس وقت یہ ادومیوں کے پاس تھا یہ علاقہ. تو لیکن جب بخت رسل نے جب یہ ہیکل توڑا تھا تو اس وقت کس کے پاس تھا؟ اچھا چلیں بھائی دیکھیں، یہ جو پہلے بنی اسرائیل کی متحدہ سلطنت تھی، اس کے بعد پھر سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر اشوریوں نے حملہ کر کے جو ہے وہ
یہودا کو برباد کیا اور بخت نصر نے اسرائیل کو برباد کیا. ہیلو جی مجھے آواز نہیں آئی تھی آپ کی. جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بخت نصر نے حملہ کر کے ان کو برباد کر دیا پھر یہ واپس آئے نا تو پھر انہوں نے جو اپنی چھوٹی موٹی حکومت بنائی تھی وہ انہوں نے بنائی تھی جی فارسیوں کے تسلط میں. تو یہ اس وقت پھر فارسیوں کے غلام ہو گئے تھے بابلیوں کے بعد. ٹھیک ہے. پھر جی جب فارسی سلطنت کمزور ہوئی تو پھر سکندر اعظم نے جو ہے یہاں پہ حملہ کیا, اس نے قبضہ کر لیا. تو فارسیوں کے بعد پھر یہ یونانیوں کے غلامی میں چلے گئے. تو پھر جب تک سکندر اعظم رہا تو پھر جو ہے یہ یونانیوں کے غلام رہے. اس کے بعد پھر سکندر اعظم جب مر گیا تو اس کے بعد یہ پورا علاقہ جو تھا یہ فلسطین کا علاقہ یہ شام اور مصر کے درمیان دونوں متنازع علاقہ بن گیا, کیونکہ یہ اس کے جو فتوحات تھی وہ سارے مفروضہ علاقے اس کے جنرلوں میں تقسیم ہو گئے تھے. جی تو ایک جی طرف جو تھے وہ سلوکی حکمران تھے جو شام کے تھے حکمرانی کر رہے تھے, اور دوسری طرف جو تھے وہ مصر کے جو مصر کے اوپر جو اس کے جنرل کو حکومت جی ہلو تھی وہ لوگ تھے. تو ان کی آپس میں جو تو دوسری مصر کے اندر جو بطلمیوس خاندان تھا تو بطلمیوس اور سلوکی جو تھے یہ دونوں آپس میں ان کے جھگڑے تھے. تو یہودی اس کے اندر پستے رہے, یعنی یہ کبھی بطلمیوسی کی غلامی میں چلے جاتے کبھی سلوکیوں کی غلامی میں چلے جاتے. اس کے بعد پھر جی یہودا مقابی اٹھا, اس نے ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی اور بالآخر پھر جو ہے اس نے کچھ عرصے کے لیے اپنی سلطنت بنا لی. اچھا اس کی جی سلطنت تو بن گئی لیکن اس کی سلطنت بننے کے بعد پھر ان کے درمیان بہت سارے فرقے بن گئے آپس میں لڑائی جھگڑوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے. پھر ان کی تفرقہ بازی سے رومیوں نے فائدہ اٹھایا اور رومی آ کے ان کے سروں کے اوپر سوار ہو کے بیٹھ گئے. جی پھر جب رومی سلطنت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی تو پھر یہ علاقہ جو ہے وہ ادومیوں کے قبضے میں آ گیا. جو ادومی جو تھے ان کو بھی رومیوں نے ہی یہاں پہ مقرر کیا تھا, کیونکہ اگر رومی گورنر بیٹھتا نا تو جی یہودیوں کے جو اثرات ہوتے جو ان کے جو تاثرات ہوتے وہ بہت زیادہ شدت پسندانہ ہوتے, لیکن ادومی بھی ڈھایا ہوا تھا تو جو ہے وہ تھوڑا ٹالرنس دکھا رہے تھے. وہ جیسے آج دیکھ لیں انگریز یہاں سے چلا گیا ہے تو اگر انگریز ہم پہ حکومت کر رہا ہوتا اس وقت تو لوگ جو تھے وہ کتنے جو ہے وہ آپ ہی سے باہر ہو جاتے کہ حکومتی پالیسیوں پر, لیکن انگریز چلا گیا وہ یہاں کے دیسی لوگوں کو بٹھا گیا تو لوگ جو ہے وہ جوتے بھی کھا رہے ہیں انگریز کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں اور جو ہے وہ ٹالرنس دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اوپر حکومت ہے. تو یہی لولی پاپ جو ہے رومیوں نے ان کو دے رکھا تھا. صحیح. تو یہ جو اب جب یہ بابل سے واپس آئے تو اس وقت جی جب بخت نصر نے تو جب سارا ہی شہر تباہ کر دیا تھا تو پھر آپ نے جو کہا کہ مساجدیں موجود تھیں اور بابل سے واپسی پر جب سیکنڈ ٹیمپل کا دور آیا تو انہوں نے سب مساجدیں ختم کر کے کہا کہ بس ایک مرکزی عبادت گاہ رہے گی. تو نہیں مسجدیں لیکن تو جب موجود نہیں تھیں لیکن یہ جگہ تو ہاں موجود تھی نا کہ بھائی یہ فلاں جگہ پہ جو ہے روایات کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا یہاں پر جو ہے عبادت گاہ تھی یہاں پہ عبادت گاہ تھی. پھر انہوں نے جب اس کو ختم کر دیا ایک ہیکل بن گیا تو پھر جو ہے وہ عبادت گاہیں بھی انہوں نے بلا دی. اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں یہ جو بھی کچھ ہوا یہ سیکنڈ ٹیمپل کے ایرا میں ہوا ہے, فرسٹ ٹیمپل کے ایرا میں نہیں تھا. یہ نہیں فرسٹ ٹیمپل کے ایرا میں کچھ نہیں تھا ایسا. تو فرسٹ ٹیمپل کے ایرا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرکزی قربان گاہ بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی قربان گاہیں بھی تھیں ہر مسجد سے متصل. جی 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 ہاں جی تو ہاں جی جی پھر جی جی بالکل. تو پھر جو سوختنی قربانی ہوتی تھی وہ ہر مسجد میں سوختنی قربانی ہوتی تھی یا صرف جو مرکزی جو پہلا ٹیمپل تھا اس میں ہوتی تھی وہ جو اوپر سے آسمانی آگ جو آتی تھی؟ اصل میں یار یہ بہت بڑا موضوع ہے. اصل میں جب یہ بابل کے اندر گئے نا تو انہوں نے بہت جی سارے بابلی اثرات کو اپنے اندر لے لیا تو اس بات کا اقرار خود ان کو بھی ہے. تو یہودیوں کی جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر بھی بہت جی سارے بابلی اثرات نظر آتے ہیں. اور خود جو بائبل کا جو کتاب ہے تورات کی جو کتاب ہے یہودیوں کی جو کتب مقدسہ ہیں ان پر بھی بابلی اثرات موجود ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک طویل بحث اور اچھی خاصی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو بابلی اثرات کی وجہ سے جو ہے اب حقائق تک جو ہے نا پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھا یعنی اس چیز کا بھی امکان ہے کہ سوختنی قربانی کا جو نظریہ یہ بابلی اثرات کے تحت آیا ہو؟
بھائی دیکھیں میں آپ کو اسی ایک مثال دے دیتا ہوں نا چھوٹی سی. اب یہ جو یہودی جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جو جی جس کے اندر یہ نیسان اور تشرے وغیرہ کے جو مہینے ہیں یہ خود ایک بابلی کیلنڈر ہے, کلدانی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی انہوں نے یہ کیلنڈر جو ہے بابل کی اسیری کے بعد استعمال کرنا شروع کیا, جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید فصح جو ہے وہ 14 نیسان کو مناتے ہیں, اور وہ 14 نیسان سے موسیٰ کے وقت سے مناتے آ رہے ہیں ہم. تو اس وقت جی تو بابلی کیلنڈر تھا ہی نہیں, اور نہ ہی کیلنڈر ڈائیورٹ ہوا. تو پھر کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ موسیٰ نے 14 نیسان کو عید فصح منائی تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح. تو یہ بابلی اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا حقائق تک نہیں پہنچ سکتے, یہ ہمیں حقائق تک پہنچنے نہیں دیتے. سوال آپ کا جینین ہے, لیکن میں آپ کا کیا جواب دوں, کیونکہ بائبل ہی خود میرے کو روکتی ہے اس کا جواب دینے سے. درست. اچھا یہ جو عید قیام ہے یہ کیا چیز ہے؟ عید قیام جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بیاں باں میں رہنے کی یادگاری میں منائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جھوپڑیوں کے اندر رہا کرتے تھے. تو آج بھی یہ لوگ جو ہے نا 7 دن تک جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کھجور کی شاخیں وغیرہ یا مختلف جو ہے درختوں کی شاخوں سے جھوپڑیاں بناتے ہیں اور 7 دن تک اس کے اندر رہتے ہیں. تو یہ اس کی یادگاری میں منائی جاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بیاباں کے اندر جو ہے نا اسی جھوپڑیوں کے اندر رہے تھے. تو یہ کون سے تشریح کے مہینے میں ہوتا ہے, نسان کے مہینے میں ہوتا ہے؟ یہ تشرے کے مہینے میں ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے 15 تشرے کو منائی جاتی ہے, اور قدیم مسیحی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عید قیام کے دن 15 تشرے کو ہوئی تھی. اچھا درست. اچھا آپ نے اور مجھے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ کا جو مسیحی بھائی سے جو مذاکرہ ہوا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر تیسرا ہیکل بنتا ہے تو پھر اس میں بھی قربانی ہوگی. تو پھر جو ہے مقدس پولس جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ مسیح کی جو قربانی ہے وہ ہو گئی ہے سب کی طرف سے کفارے کے طور پہ, اب قربانی کی ضرورت نہیں ہے. تو جی لیکن ہاں, جس وقت پولس نے یہ بات کہی ہوگی تو اس وقت تو وہ قائم تھا دوسرا ہیکل, جی ہاں, تو اس وقت تو قربانی جاری تھی. تو اس وقت تو جو یہودی تھے ان میں بڑی اکثریت, مطلب جو مسیحی ہوئے تھے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے ان میں تو بڑی اکثریت تو یہودیوں سے ہی ہو کے آئی تھی. بھائی اصل میں آپ نے ابتدائی سیشن اٹینڈ نہیں کیا نا, اس لیے آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں, روزانہ ٹائم نکال کے جو پچھلے سیشن ہیں اس کی میں آپ کو آڈیو لنکس دے دیتا ہوں جو اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو وہ آپ سنیں. تو اس بارے میں ہم بریفلی جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت یہودی جو تھے, جو یہ کرسچن جو تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک جوش کرسچن تھے, دوسرے پولین کرسچن تھے جو پولوس کے فالوورز تھے. تو پولوس جو جی ہے وہ اپنے فالوورز کو یہ ٹیچنگ دے رہا تھا جو ہیکل کی قربانی کو نہیں مانتے تھے, جبکہ جو جیوش کرسچن تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ ہیکل کی جی قربانی کو فالو کرتے تھے. اچھا. اچھا اور مجھے اس یہ تو حوالے سے ہم نے جی جی چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے جغرافیہ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ جو ہمیں ہیکل جو بناتے تھے, یہ چاہے پہلا ہیکل ہو چاہے دوسرا ہیکل ہو, اس کی عمارت کا جو مطلب کہ عمارت کی طرز تعمیر کے, مطلب یہ بڑا کمرہ ہے اور یہ چھوٹا کمرہ ہے, اس کے اندر وہ تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا, مطلب اس کی جو جغرافی ہے, مطلب اس کی جو آرکیٹیکچر ہے, اس کے اوپر بھی ہمارا جی کوئی لیکچر ہوگا کیا تھوڑا سا؟ وہ بھائی یہ بہت ڈیپلی باتیں ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی انیشیل اسٹیج کے ہیں, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک سلائیڈ کے جی اوپر ایک دن بات کر سکتا ہوں آپ سے, لیکن ہمیں جو جی ہے ہر ایک کی علمی سطح پہ ہر ایک کا جو ہے جو اپروچ ہے ہلو ہلو لیول کو دیکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. حوالہ یہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے, تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. باقی اسٹرکچر کے ہم تو بہت ڈیپلی گفتگو بھی کر سکتے ہیں. جی عبداللہ بھائی درست. یہ رومی نسل لوگ یہودی تھے یا کوئی اور نسل سے تھے اور مذہب سے تھے؟ یہ یہودی تو نہیں تھے, یہ یہودیوں کے چچا تایا داد بھائی تھے, ابھی بتا دیا تھا نا, یہ یعنی عیسو کی اولاد تھے. یہ تو ان کا مذہب اور تھا, یہودی مذہب سے ہی تعلق تھے یہ؟ نہیں, یہ یہودی مذہب سے تعلق نہیں تھا ان کا, یہ لوگ یہودیوں اچھا کے ساتھ تھے, یہ بت پرست تھے. اچھا, اور یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی, تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل تعمیر کی تو کیا اسی جگہ پر ہیکل تعمیر کی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھ چکے تھے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس چیز کا کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس کہ مسجد اقصیٰ کی اصل بنیاد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی, کوئی مسلمانوں کی کتاب یا مسیحیوں کی یا یہودیوں کی کتاب؟
ہاں اس حوالے سے میں نے پڑھا تھا، میں اب ڈھونڈنا پڑے گا وہ کتاب، لیکن بائبل کے اندر تو ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے نا. ایک کتاب ہے بنی اسرائیل کے مذہبی ادارے، وہ آپ کتاب لے لیں، یہ مکتبہ ایمانویل نے شائع کی ہے اس کو، مکتبہ عناوین میں، کہاں مسیحیوں پر کا یہ ہے، کیتھولک مکتبہ عناوین نے شائع کی ہے، سرگوزے کا مکتبہ ہے یہ، کسی بھی مسیحی بک شاپ سے مل جائے گی. تو اس کے اندر اس نے جو ہے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں پہ جو ہے عبادت گاہیں بنائی. اس کے کتاب کا نام وغیرہ کیا پھر بتایا؟ بنی آپ اسرائیل کے بنی اسرائیل کے مذہبی ادارے مذہبی یا ادارے. بنی اسرائیل کی تاریخ، یہ دو کتابیں ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ اور بنی اسرائیل کے مذہبی ادارے. یا یہ تو یہ مسیح لے شاہ لیں، خانے سے ملے گی؟ یا پھر آپ میری کتاب کا انتظار کریں جو انشاءاللہ بقرعید تک آ جائے گی، تو اس کے اندر اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. چلیں صحیح ہو گیا. اور یہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جبکہ مسیح یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی عرب کی طرف گئے ہی نہیں تھے. تو کیا تالمود وغیرہ یا کسی اور ان کی تاریخ کتب سے اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کی طرف گئے تھے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ان کے بارے میں روایات کے اندر موجود ہے اس طرف آنا نا، اور پھر جی اصل میں یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ابھی ہم چھیڑنا نہیں چاہ رہے، اس کے اوپر ہم رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے شخصیت کے حوالے سے ہی پورا سیشن رکھیں گے جب یہودیت کا پڑھیں گے ہم. تو ابھی آپ سے اس سے ریلیونٹ سوال کریں، ورنہ سوالات تو پھر جو ہے وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں نا. جب ہم ابراہیم جی جی یہودیت کا سیشن رکھیں گے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو عہد ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے تھے اس کو ڈسکس کریں گے، ان کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر جو انعامات تھے، ان کے فالوورز تھے، ان کی نسل کہاں تک بڑھی، کہاں تک چلی، کتنے قبیلے بنے، یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا عبداللہ بھائی، یہ تو اگر ہم اس حساب سے مطلب کلاسز پڑھاتے رہے تو میرے خیال میں یہ تو کوئی 5-6 منٹ چلی جائیں گی. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ڈیلی کلاس رکھیں، یا پھر یہ لمبا ہو جائے گا سیشن؟ کیا خیال ہے؟ ڈیلی کلاس رکھیں تو کوشش تو یہی ہوگی، اصل میں سلائیڈیں بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ تو. مطلب اگر ٹیم میں ممبرز مطلب بڑھ جائیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم اس سیشن کو ختم کریں پچھلا ہفتہ جلدی. پورا بیٹھ کے یہ سلائیڈیں بنی تو بنایا جائے ساتھیوں کو. جی اگر کوئی ساتھی بڑھ جائے تو ہم اس باقی کام کو جو ہے باقی زیادہ لاک افیکٹو ڈاؤن طریقے سے. باقی لاک ڈاؤن آواز ختم ہو کٹ جائے گئی ہے تو پھر آپ کی. انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ کراچی میں یا کہیں پر ایسی جگہ جو ہے سیشن رکھا جائے جہاں پہ ساتھی آ جائے، 2-3 دن کا سیشن ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کراچی میں یا کسی ایسی جگہ پہ یا لاہور کے اندر یا کہیں پہ ایسی جگہ سیشن رکھیں گے جہاں پہ ساتھی آئیں، 1-2 دن تک ٹھہریں اور 1-2 دن کا مستقل سیشن ہو. تو اس میں پھر سیکھنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ آدمی باڈی جی جی لینگویج سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے جو ہے جو فزیکل ریلیشن میں جو بندہ سیکھ جاتا ہے وہ آن لائن ریلیشن میں نہیں سیکھ پاتا. جی بالکل بالکل. جی عبداللہ اور قادری کوئی صاحب، سوال ہو کسی بھائی کا؟ ہاں نماز کا جی ٹائم ہو رہا ہے تو کافی انشاءاللہ اور بھی ساتھی کا سوال ہو تو وہ بالکل جو ہے چلیں ٹھیک ہے، جس کو سوال ہو تو وہ پرسنل میں پوچھ سکتا ہے وہ. ٹھیک ہوگی. جی جزاک اللہ خیر واسم جزا. تو یہیں پر جی آپ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ احباب کے سامنے پھر جو ہے وہ حاضر ہوں گے. کل انشاءاللہ ضرور کل بھی ہماری کلاس ہوگی، تو تمام شرکاء جو ہے وہ کل بھی کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.